اے لوگو میں تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، تمہارا حاکم بنا دیا گیا۔ اب جسے حاکم بنا دیا جائے اس کے مزاج میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ سب میرے کان کے نیچے رہنا چاہیے، کوئی میرے کان کے اوپر والا نہیں آنا چاہیے۔ امیر المومنین بنا دیے گئے، رسول اللہ کے نائب بنا دیے گئے، اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ کے نائب کس طرح کے بنا دیے گئے؟ اس طرح کے رسول اللہ کے نائب بنا دیے گئے کہ اگر ابو بکر صدیق ایسے شخص سے جس کی ایک شادی ہو چکی ہے، اگر وہ اسے حکم دے دیں کہ تم فلاں عورت سے بھی شادی کرو، اس کے لیے شادی کرنا واجب ہو جائے، ایسے امیر المومنین بنا دیے گئے کہ اگر وہ حکم دے دیں کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کے لیے طلاق دینا واجب ہو جائے، ایسے متصرف بنا دیے گئے، ایسے امیر المومنین بنا دیے گئے۔ کتنا بلند مقام مل گیا۔ لیکن پہلے خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، کہ اے لوگو جب تک میں اچھا کام کروں گا تب تک میری مدد کرنا، جب تک میں اچھا کام کروں گا تب تک میری مدد کرنا۔ یہ مزاج ہے رسول اللہ کے نائب کا، رسول اللہ کے وارث کا، رسول اللہ کے جانشین کا، اس وارث کا جس کے بارے میں مولا علی کہیں کہ صدیق اکبر سے زیادہ حضور سے مشابہت رکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوا ہے، وہ سب سے زیادہ حضور سے مشابہت رکھتے تھے۔ تو وہ فرمائیں جب تک میں اچھا کام کروں تب تک تم میری مدد کرنا، وَإِنْ أَسَأْتُ، اور اگر میرے قدم ڈگمگا جائیں، میرے قدم بہک جائیں، میں راہ حق سے منحرف ہو جاؤں تو کیا کرو گے؟ کیا اب بھی یہ سوچو گے امیر المومنین ہیں ہم کیسے کہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں ہم کیسے کہیں، ہمیں تو ان کی سننا پڑے گا، ماننا پڑے گا؟ پہلے خطبے میں امیر المومنین فرماتے ہیں فَقَوِّمُونِي، اگر میں راہ حق سے ہٹ جاؤں مجھے پکڑ کے راہ حق پہ کھڑا کر دینا، تم اس پہ قائم کر دینا۔ تو مسلمانوں یہ مزاج دیا نبی کریم علیہ السلام کے اس پہلے خلیفہ نے کہ معصوم انبیاء کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، خطا ہر ایک سے ہو سکتی ہے، اسے اپنا محاسبہ خود کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں لغزش ہو تو پھر اس لغزش پر اسے رجوع بھی کرنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں تائب بھی ہونا چاہیے۔ پھر پیسے کو دیکھ کر، مالداری کو دیکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ پہلا خطبہ ہے امیر المومنین کا، کہتے ہیں غریب کا کون پرسان حال ہوتا ہے، مجبور کا کون پرسان حال ہوتا ہے؟ صدیق اکبر اپنے پہلے خطبے میں فرماتے ہیں وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي، تم میں جو کمزور ہے ابو بکر کے نزدیک وہی طاقتور ہے۔ سبحان اللہ، تم میں جو کمزور ہے ابو بکر کے نزدیک وہی طاقتور ہے۔ حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ حَقَّهُ انشاء اللہ تعالی، یہاں تک کہ جس مالدار اور طاقتور نے اس کا حق مارا ہے ابو بکر اسے اس کا حق دلا کر کے رہے گا۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، اور جس کے پاس بڑی پراپرٹی ہے، بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، بڑے اونچے اونچے بلڈنگ ہیں، اور وہ سوچتا ہے کون میرا کیا کر لے گا، صدیق اکبر کہتے ہیں وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي، وہ ان چیزوں پہ پھولے نہیں، وہی میرے نزدیک ضعیف اور کمزور ہے۔
हत्ता आखुदा मिनहुल हक, यहां तक कि जब हक की बात आएगी अबू बकर उससे जरूर मुआखजा करेगा और जरूर उसकी गिरफ्त करेगा। ये पहला खुतबा है। इसी में एक और चीज जो हमारे लिए आज इंतहाई अहम है, मफहूम उसका भी वाज़ेह करने की कोशिश करूंगा। सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, ला यदअु कौमुन अल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला गरबहुमुल्लाहु दुल। कौम जब अल्लाह की राह में जिहाद करना छोड़ देगी तो अल्लाह उस पर मुसीबत को और तारीकी को मुसल्लत फरमा देगा, जिल्लत को मुसल्लत फरमा देगा जब वो जिहाद करना छोड़ देगी। अब जिहाद क्या है? क्या आप ये समझते हो कि सिर्फ तीरो तलवार से ही जिहाद होता है? नहीं, अपने अमल से भी जिहाद होता है, अपनी ज़बान से भी जिहाद होता है। जहां आप गुनाह देखें और उस गुनाह को अगर आप अपने हाथ से रोक सकते हो, अपने हाथ की ताकत से उस गुनाह को रोको। जहां आप अपनी ज़बान से रोक सकते हो, अपनी ज़बान से उसे रोको। जहां आप अपने गुस्से का इजहार करके रोक सकते हो, अपने गुस्से का इजहार करके रोको। ये भी जिहाद फी सबीलिल्लाह है। आज हम अपने गिरदोपेश का जायज़ा लें, हमारा माहौल कैसा हो चुका है। कई सारे गुनाह हमारे घर में दाएं बाएं में होते हैं, हम छोड़ देते हैं, उन पर कुछ नहीं कहते। क्यों? इसलिए कि करने वाला बेटा है, करने वाला भाई है, करने वाली बीवी है, करने वाली बहन है, करने वाला दोस्त है। भाई को कैसे टोकूं, बीवी को कैसे बोलूं, बहन को कैसे बोलूं? मुसलमानों, ये जो हमने राह इलाही में जिहाद यानी बातिल को मिटाने की कोशिश जो ख़त्म की है, सिद्दीक़ अकबर ने पहले खुतबे में फरमाया था, इस जिहाद फी सबीलिल्लाह को छोड़ोगे तो गरबहुमुल्लाहु दुल, अल्लाह तुम पर जिल्लत व खारी को मुसल्लत फरमा देगा। ये उसी का नतीजा है। वला तशीउल फाहिशतु फी कौमिन इल्ला अम्ममहुमुल्लाहु बिल बला। और सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जब किसी कौम में बुराई आम हो जाए, बुराई फैल जाए, आज मुसलमान अपनी कौम का जायज़ा ले। हर शख्स अगर अपने 24 घंटे का जायज़ा ले और जायज़ा लेकर देखे, क्या उसे एक महीने में अपना एक दिन ऐसा मिलेगा कि उस एक दिन में उसने कोई गुनाह न किया? कितना अफसोस का मकाम है ये कि हम ने गुनाहों की चादर में अपने आप को लपेट लिया है। सुबह शाम गुनाह में गुजरते हैं और अफसोस तो इस बात का होता है कि गुनाह के बाद एहसास गुनाह भी नहीं होता। गुनाह हो लेकिन एहसास बाकी रहे तो भी इंसान सुधर सकता है, लेकिन जहां एहसास गुनाह भी खत्म हो जाए, बल्कि उस गुनाह को वो बहाना और तफरीह का एक जरिया समझ लेता है, तो जिस कौम का ऐसा हाल हो जाए तो क्या मुसीबतें उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगी? सिद्दीक़ अकबर ने पहले खुतबे में इरशाद फरमाया था, जब बुराई कौम में आम हो जाएगी, अम्ममहुमुल्लाहु बिल बला, तो अल्लाह उन पर बलाओं को आम कर देगा, अल्लाह उन पर मुसीबतों को आम कर देगा। मुसलमानों, आज हम जिस मुसीबत में घिरे हुए हैं, जिस पस्ती का शिकार हैं, ये पस्ती क्या है?
یہ وہی گناہوں کی نحوست ہے۔ صدیق اکبر ہمیں اس وقت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچانا ہے تو گناہوں سے نفرت پیدا کرنی ہوگی اور نیکیوں کی محبت کرنی ہوگی۔ انسان گناہ کی طرف جاتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اسے ہلکا سمجھنے لگتا ہے۔ آج مسلمان ہزار طرح کے جرم میں مبتلا ہے، لیکن اگر اسے یہ کہا جائے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے تم اسے کھاؤ، تو کیا کوئی مسلمان کھائے؟ نہیں کھائے گا۔ شرابی ہوگا لیکن خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا۔ وہ ڈاکہ زنی کرنے والا ہوگا، خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا۔ وہ چوری کرنے والا ہوگا، بے نمازی ہوگا، خنزیر کا گوشت نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نفرت اس کے دل میں موجود ہے۔ تو آدمی بچتا اس سے ہے جس کی نفرت دل میں موجود ہوا کرتی ہے۔ آج مغربی تہذیب نے، مغربی کلچر نے، ٹی وی کے سیریلوں نے کیا کر دیا؟ گناہوں کی نفرت جو ہمارے دلوں میں تھی، اس نفرت کا خاتمہ کر دیا ہے اس نے، اور آدمی اسے تفریح کا سامان سمجھنے لگا ہے۔ تو نفرت نکل گئی، اس لیے گناہ کے بعد احساس گناہ باقی نہیں ہے۔ مسلمانوں، اپنے اسلاف کو دیکھو، ان کے دل کتنے زندہ تھے، کتنے حساس تھے۔ ایک مرتبہ نماز فجر چھوٹ گئی، اتنا روئے، اللہ نے 70 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ یہ احساس جو ہمارے بزرگوں میں تھا، آج ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے مردہ دلوں کو زندہ کریں اور گناہوں کی نفرت کا احساس پیدا کریں۔ اب یہ احساس پیدا کیسے ہوگا؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں، اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ، میں جب تک اللہ و رسول کی اطاعت کرتا رہوں تب تک تم میری اطاعت کرتے رہنا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ گناہوں سے نفرت پیدا کیسے ہوگی؟ جب بندے کے دل میں اللہ و رسول کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ زندگی مختصر سی ہے اور ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ نہیں رہے گی۔ مرنے کے بعد انسان تو قبر کی آغوش میں چلا جائے گا۔ گناہ کی لذت سے آج اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرتے ہو، قبر میں جانے کے بعد جب عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اس وقت پھر تمہیں اس گناہ کی سختی اور نفرت کا اور شدت کا احساس ہوگا۔ تو مسلمانوں، آج اپنے قدموں کو محفوظ رکھو۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسی فرمائی تھی کہ وہ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ گناہ کے خیال سے بھی ان کی روحیں کانپ جایا کرتی تھی، اور یہاں گناہ کرنے کے بعد بھی احساس گناہ نہیں پیدا ہوتا۔ اپنے دلوں کو زندہ کرو، رسول اللہ کی اطاعت کو اپنے اندر پیدا کر کے۔ اور صدیق اکبر کہتے ہیں، میں امیر المومنین ہوں، تمہارا امیر ہوں، تمہیں میری اطاعت کرنی ہے، مگر اطاعت وہیں کرنا جہاں میں اللہ و رسول کے احکام پر چلتا رہوں گا۔ فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اور جب میں اللہ نہ کرے اللہ و رسول کی نافرمانی کر بیٹھوں، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، اس میں تم میری ہرگز اطاعت نہ کرنا، اس میں تم میری ہرگز پیروی نہ کرنا۔ مسلمانوں، آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ صرف اپنے اقربا کی اطاعت اور ان کی خوشی میں ہوا کرتے ہیں۔